ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ لائک 66% نہیں کرتے. 78 ایئرس 79 ایئرس ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور ہمارا ڈیٹا یہ فگر ہمیں دے رہا ہے، رائٹ؟ تو سوچنے کی بات ہے. جو یوز کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے. اب اس کے ریزنز پہ جو غور کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ٹیبوز کے دائرے میں آ جاتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کا علم نہیں ہے لوگوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں، جیسا کہ کہا بھی کیا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال مختلف ہے، ملائیشیا کی بھی مختلف ہے، شاید ایجپٹ کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں کہ وہاں صورتحال مختلف ہے اور لوگ جو ہیں فالو کرتے ہیں فیملی پلاننگ کی جو بھی مینز ہیں ان کو. تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک فیکٹر تو یہ بتایا گیا کہ جو ریلیجس کلاس ہے اس کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ریلیجس کلاس جو ہے یا مسجدوں میں مولوی صاحبان جو ہیں وہ اگر کوئی مشورہ دیتے ہیں تو یہ ویسے ہی مشورہ ہے جیسا وہ اور چیزوں کے بھی مشورے دیتے ہیں. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ ان مشوروں پہ عمل درآمد ہوا ہو. شب برات کے وقت جو ہے ہر مسجد سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ پٹاخے نہ چھوڑو، اور ہر گلی ہر محلے میں پٹاخے چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے ریلیجس فیکٹر، اس کی حد تک کاؤنسلنگ جو ہے مولویوں کو آن بورڈ لے کے اس کی بھی اپنی کچھ حدیں ہیں. وہ کوئی اٹ از ناٹ دا سول سارٹ آف فیکٹر. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو پریگمیٹک ریزنس ہو سکتے ہیں ان میں ایک ایجوکیشن ہے اور دوسرا ویمن امپاورمنٹ ہے. جو عورت خود مختار ہوگی، اٹانومس ہوگی، وہ پھر فیصلہ کرنے میں اس کا ایک کردار ہوگا اور وہ پھر شوہر سے کہہ سکتی ہے کہ میں اس حد تک جا سکتی ہوں، اس سے آگے نہیں جا سکتی. لیکن یہ پوزیشن اس کی نہیں ہے. تو میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں. بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشن کو فوکس کیا جائے، اور ایجوکیشن کے ڈیٹا بھی آپ نے بیان کیے، کچھ ہم روز دیکھ رہے ہیں یہ کیا صورت ہے. اور دوسرا بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے اکنامک امپاورمنٹ آف ویمن، دیٹ از پرہیپس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جو سوشل چینج میں اور رویوں کی تبدیلی میں، سوچ کی تبدیلی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے.